بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھرڈ رمضان آج پاکستان میں سب کانٹیننٹ میں آج تھرڈ رمضان ہے، اور جو تیسرا رمضان ہے وہ جانا چاہتا ہے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوم وصال، خاتون جنت، شہزادی رسول، لاڈلی رسول، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ وائف، حسنین کریمین کی والدہ، خاتون جنت، حیا کا پیکر، حیا میں، عفت میں، اور ان سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ ہو گئی، حضرت عائشہ ہو گئی، حضرت ختیجہ ہو گئی، حضرت مریم ہو گئی، جن کا قرآن میں ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ یہ وہ ہستیاں عورتیں ہیں کہ جو ہماری بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے ایک رول ماڈل ہے، کہ جن کے اوپر جس کو ہم فالو کر کے اپنی زندگیاں جو ہم آسانی سے گزار سکتے ہیں۔ ان کی ایک آخری خواہش تھی، اس کے اوپر میں کل کا بیان جو ہے نا وہ اپلوڈ کر چکا ہوں، وہ آپ سن سکتے ہیں شارٹلی ان کی زندگی کے بارے میں، ان کی اولاد کتنی تھی اور باقی جتنی بھی چیزیں۔ ان کی آخری خواہش تھی، صرف وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے، اور یہ اسپیشلی جو ہماری بہنیں ہیں، بیٹیاں، ان کے لیے یہ اسپیشلی ہے، ان کو پتہ چلے۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے لیے جنت بھی ہے، جن کے لیے دنیا بھی ہے، جن کے لیے ہر چیز انہی لوگوں کے لیے، اہل بیت کے لیے۔ انہی کی صدقے میں ہم سب کو سب کچھ ملتا ہے، انہی کے وسیلے سے ہمیں ملتا ہے، اور اگر یہ لوگ نہیں ہوتے تو شاید ہم بھی نہیں ہوتے، جب یہ لوگ ہی نہیں ہوتے تو پھر خیر۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 6 مہینے بعد ان کا وصال ہوتا ہے، اور آپ کی ایک آخری خواہش تھی، کیونکہ آپ حیا والی تھیں، پردے والی تھیں، اور ساری زندگی جو ہے آپ کے اوپر کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑی، ساری زندگی کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑی، یہ سب سے مین پوائنٹ ہے۔ حضرت اسماء بنت امیس آپ کے ساتھ ہوتی تھی، اور انہوں نے ہی آپ کی آخری دنوں میں خدمت بھی کی ہے، تیمارداری بھی کی ہے، آپ کا خیال بھی کرتی تھی۔ یہاں پہ ایک اور بات مینشن کر دوں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وائف بھی تھی حضرت اسماء بنت امیس۔ آپس میں اختلاف ہوتا ہے نا، دشمنی ہوتی ہے، ناراضگی ہوتی ہے، تو کسی کی بیوی کو اپنے لیے خدمت کے لیے نہیں رکھتا کوئی بھی، سمجھنے والی بات یہ ہے۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ میرا جب انتقال ہو، میں دنیا سے رخصت ہوں، تو میری کسی غیر محرم کی میرے جنازے کے اوپر بھی کسی کی نظر نہ پڑے۔ تو آپ اس بات کو لے کے بہت پریشان تھی۔ تو حضرت اسماء بنت امیس نے کہا کہ میں حبشہ سے ہو کے آئی ہوں، وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جو چارپائی ہوتی ہے نا، جنازے کی جو ہوتی ہے، اس کے جو پائے ہوتے ہیں، وہاں پر کھجور کی ٹہنیاں جو ہے نا بڑی بڑی اونچی کر کے لگا دی جاتی ہے، پلر کہہ لے، جیسے چاروں کونوں پہ یوں کھڑے کر کے یوں پلر لگا دو، اس کے اوپر چادر ڈال دی جاتی ہے، اور پھر وہ یوں پوری اس طرح کور ہو جاتی ہے۔ تو کسی کی جنازے کے چادر کے اوپر، کفن کے اوپر بھی کسی کی نظر نہیں پڑتی، وہ پوری اوپر سے کور ہو جاتی ہے۔ جیسے آج کل ہمارے یہ جنازے کی چارپائیوں، ڈولی چارپائی بھی ہوتی ہے نا، جس کے اوپر وہ جنگلہ سا لگا تو اوپر سے یوں بند بھی کر لو، جیسے کسی دور لے کے جانا ہوتا ہے نا تو اس کے اندر وہ کر لیتے ہیں۔ اگر آپ اس کے اوپر چادر ڈال دیں نا تو وہ پورا نیچے سے اوپر سے کور ہو جاتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا تو آپ کو تھوڑی تسلی ہوئی، آپ نے کہا کہ مجھے کر کے دکھاؤ، پریکٹیکلی کر کے دکھاؤ، مجھے ایسے مت بتاؤ، تاکہ میری تسلی ہو جائے، مجھے اس بارے میں تھوڑا سا سکون ہو جائے۔ آپ نے پھر پریکٹیکلی اس کو کر کے دکھایا۔ آپ نے وصیت کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرا جنازہ جو ہے رات کو اٹھانا، تاکہ کسی غیر محرم کی میرے جنازے کے اوپر بھی نظر نہ پڑے، اور آپ کا جنازہ رات کو ہی اٹھا تھا۔ اس کی ریزن یہ تھی تاکہ غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ کہنے والوں نے یہ کہہ دیا کہ حضرت فاطمہ کے جنازے کے اوپر بھی دشمنوں کی اور وہ مسئلے تھے، جس کی وجہ سے رات کے اندھیرے میں جو ہے وہ رسول کی بیٹی کو جنازے کو اٹھایا گیا، حالانکہ ایسا نہیں تھا، وہ صرف پردے کی وجہ سے، حیا والی تھی، اس وجہ سے۔ دیکھو، یہ وہ عورت ہیں کہ جن کے لیے دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے، جنت بھی ہے، ہر چیز ان کے لیے ہے، جنت کے نعمتیں، باغات، ہر چیز ان لوگوں کے لیے۔ ان کو اچھے سے اچھا کپڑا، اچھے سے اچھا محل، اچھے سے اچھی سواری ان کے لیے جنت سے آ سکتی ہے، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے پھر بھی سادہ زندگی گزاری۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ کہ حیا والی زندگی گزاری، اپنے آپ کو چھپا کے رکھا، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو اوپنلی نہیں رکھا۔ یہ چیز اصل ہے۔ جب تک ہم ان چیزوں کے پر عمل نہیں کریں گے، میں ہمیشہ اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں، اپنے آپ کو غیر محرم کی نظر سے بچائیں۔ مردوں کے لیے غیر محرم کے اوپر نظر مت ڈالیں، عورتوں کے لیے اپنے آپ کو غیر محرم کی نظر سے بچائیں، یہ بہت ضروری ہے۔
جب تک یہ نہیں ہوگا انسان کے اندر جو ہے نا اللہ کی محبت نہیں آتی ہے۔ کوشش کریں، کوشش کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم لوگ ویسے بن جائیں گے، وہ الگ لوگ تھے۔ کوشش تو ہم کر سکتے ہیں، اللہ سے ہم مانگ تو سکتے ہیں۔ جب آپ اللہ سے مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد بھی کریں گے اس کے اندر۔ اگر جب آپ اللہ سے مانگیں گے ہی نہیں، جب آپ کو شوق ہی نہیں ہوگا تو وہ چیز پھر آپ کو ملے گی بھی نہیں۔ تڑپ، اللہ تعالیٰ تڑپ دیکھتے ہیں کہ انسان کے اندر کتنی لگن ہے، تڑپ ہے، کوئی چیز کو لینے کی کتنی جد و جہد کر رہے ہو۔ جب آپ کے اندر وہ چیز ہوگی نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں دیں گے؟ خود بخود ہی اللہ تعالیٰ نہیں دیتے کسی کو کوئی بھی چیز۔ بچہ جب تک ماں سے اپنی کوئی چیز مانگتا نہیں ہے، فیوریٹ چیز کوئی بھی جو پسند کی چیز ہوتی ہے، جب تک ماں اس کو دلاتی نہیں ہے، ماں کہتی ٹھیک ہے وہ بھی نہیں مانگ رہا، میں بھی نہیں دے رہی، چپ کر کے بیٹھ جاؤ۔ جب تک وہ مانگے گا نہیں، روئے گا نہیں، ضد نہیں کرے گا، جب تک وہ چیز اس کو نہیں ملتی ہے۔ اسی طرح میرا اللہ بھی یہی کرتے ہیں۔ جب تک انسان اپنی تڑپ، اپنی محنت، اپنی کوشش اور اپنی لگن، ہر چیز جب اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو استقامت بھی نہیں دیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کو وہ کرنے کی توفیق بھی نہیں دیں گے۔ رمضان کا مہینہ ہے، شیطان بند ہوتا ہے، صرف نفس ہوتا ہے۔ نفس سے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا جتنا شیطان سے ہوتا ہے۔ اس میں کوشش کر سکتے ہیں، اس میں عادت بنا سکتے ہیں۔ یہ رول ماڈلز ہیں ہمارے لیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، عفت کے لیے، ان کی پاکیزگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے 17 قرآن کی آیتیں نازل فرمائیں۔ تو یہ بھی تو غیر نبی عورتیں تھیں نا، یہ کوئی نبی عورتیں تو نہیں تھیں کہ جو معصوم تھی غلطیوں سے، خطا سے معصوم تھی، نہیں، یہ غیر معصوم تھی۔ لیکن پھر بھی دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی مقام تھا ان کا، اتنی عظمت تھی، اتنا مرتبہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے قرآن نازل فرمایا۔ تو کوئی نہ کوئی تو خصوصیت، خاصیت تھی نا، تو وہ چیز ہم بھی کر سکتے ہیں۔ زیادہ نہیں تو چلے ذرا برابر ہی ان لوگوں کا ہمارے اندر کوئی چیز آ جائے، ہم کوشش تو کر سکتے ہیں۔ یہ ان کی آخری خواہش تھی، بتانے کا مقصد یہی تھا کہ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے، ہم بھی اپنی زندگی ایسے گزاریں۔ یہ صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ دن ان کا تھا، آگے حضرت خدیجہ کا دن بھی آ رہا ہے، 10 رمضان، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا بھی دن بھی آ رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی ویڈیوز بناؤں گا، ان کی زندگی کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ غزوہ بدر کے اوپر بھی آئے گا، حضرت علی کی زندگی کے اوپر بھی آئے گا، فتح مکہ کے اوپر بھی آئے گا۔ تو کوشش ہوگی کہ سب چیزوں کے اوپر بتاؤں آپ لوگوں کو۔ کوشش جو اصل چیز ہے نا وہ ضرور کریں، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا۔